جب کسی کو کوئی مصیبت بھی پہنچے تو وہ فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صابہ اور نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی مصیبت الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ اور جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ یہدی قلبہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ مطمئن کر دیتا ہے قلبہ اس کے دل کو۔ واللہ بکل شیء علیم اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ واطیعوا اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فإن تولیتم اگر تم منہ پھیر لو گے، فإنما سوائے اس کے علی رسولنا ہمارے رسول پر البلاغ المبین وہ واضح پہنچانا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی اللہ، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون مومن لوگ ایمان والے توکل کرتے۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ جو ایمان لاتا ہے عمل صالح کرتا اللہ اس کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا، اس کے سیئات کو مٹا دیتا اور جنت میں داخل کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور اس کے برخلاف جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، فرمایا یہ دوزخ والے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وبئس المصیر کتنی بری ہے پھرنے کی جگہ۔ آیت مبارکہ میں کیا فرمایا کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہاں اس میں سبب کے طور پر جو ہے انسان کے اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی یہ ہوتے من جانب اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتے اللہ کے حکم سے۔ البتہ اس مصیبت پر دو طبقے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو جزا فضا کرتا ہے اور مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بعد ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے بدگمانی کرنا شروع کر دیتے، اور بعد ایسے بھی مومنین ہوتے ہیں کہ یہدی قلبہ کہ اللہ ان کے قلب کو ہدایت دے دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ان کی نظر اللہ ہی کی طرف جاتی ہے، غیر اللہ کی طرف جاتی نہیں۔ کسی نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی مصیبت بھی پہنچے تو وہ فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے سب نے لوٹنا ہے، تو اس پہ اطمینان قلب ہو جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔
راحت بھی اللہ کی طرف سے اور ضرر بھی اللہ کی طرف سے. کوئی راحت دینا چاہے تو راحت نہیں دے سکتا، کوئی ضرر پہنچانا چاہے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے 11ویں پارے میں کیا فرمایا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. فرمایا جس کے ساتھ اللہ جو ہے مصائب و مشکلات کا ارادہ کرنا چاہے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا، اور جو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہے تو کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا. اس لیے فرمایا صحت بھی اللہ کی طرف سے، مرض بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی اللہ شفا دینے والی ذات ہے، اللہ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. تو دل کا اطمینان جو ہے نا، یہ اصل ہدایت ہے، یہ اصل ہی چیز ہے. اور دل کا اطمینان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، بار بار اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذکر قلبی اس کو حاصل ہو جائے تو پھر تو بہت بڑی نعمت ہے. اس کا دھیان اللہ کے غیر کی طرف جائے گا نہیں. فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے. آپ ظاہر ہے مصائب و مشکلات میں انسان جو ہے وہ جزا فضا کرتا ہے، ظاہری اسباب میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو یہاں کیا فرمایا کہ اس مصیبت کے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ نہیں ہے کہ خوشی میں اطاعت ہے، مصیبت میں جو ہے جزا فضا فرما نہیں، ایسا نہیں ہے. اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. ہر معاملے میں دیکھو کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. واطیع الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. آپ ظاہر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شادیاں بھی ہوئی. اب شادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس خوشی کے موقع پر؟ اس پر عمل کرنا یہ ہے اطاعت رسول. اور ظاہر ہے کہ کبھی بھی آئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. آپ کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے. ان کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کے بچے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس پر کیا کیا؟ یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، سنت جو ہے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں اور سنت سے ثابت ہے. کتنا صبر کیا، کتنے آنسو بہائے، یہ سارا کچھ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا. اس لیے فرمایا کہ اس غم کی صورت میں بھی، مصیبت گزرنے کی صورت میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. باقی اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے تو پھر اس کا الزام رسول پر تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، کہ اگر تم وہ پھیر لو گے تو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا، تو پھر ہمارے رسول پر جو ہے وہ تو پہنچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پہنچانا ہے. اس لیے انبیاء باسبق تشریف لائے اور آخر میں ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. ماننا تو انسان کے اپنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے وہ کام جو نبیوں والا تھا وہ اس امت کو ملا، اور امت کے علماء وہ پہنچانے کا حق ادا کر. جگہ جگہ لوگوں کو خیر خائی کے جو ہے اسباق پڑھائے جا رہے. منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے، اور پہنچانے پہ اجر ملے گا. ہاں، جو انسان ہے وہ اس کے اطمینان قلب ہو رہا ہے وہ مانتا بھی. اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لو گے تو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے اس کے کہ پہنچانا ہے، واضح طور پر پہنچانا. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ. وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ساری کائنات کو رازق بھی ہے. اور وہی اللہ تمام کائنات کے لیے معبود حقیقی بھی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اس اللہ پر جو ہے مومن بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والے جتنا جتنا ایمان جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، وہ اس کا توکل بڑھتا جائے گا. فلیتوکل المؤمنون، مومن جو ہے اس کی توکل جو ہے، اس کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے، غیر کی طرف دیکھتا ہی نہیں.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی طرف اٹھتا تھا، وہ اسباب کی طرف دیکھتے نہیں تھے، کہتے تھے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تو کس کی؟ اللہ ہی۔ جب ایران کی طرف گئے تو ایرانیوں نے کیا کیا؟ ایک ایسی شیشی دی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ اس میں زہر ہے، لیکن اس کے باوجود کیا پڑھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور پی گئے۔ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا موت کا مالک کا ہے اللہ ہے، اگر موت آ رہی تھی تو آ جاتی، لیکن یہ تمہاری جو ہے یہ چیزیں اس لیے موت سے نہیں دیکھ۔ یہ ہے وہ توکل کے بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اسباب سے نہ ہوتا ہوا جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى رسول صل على المؤمنين والمؤمنات، اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، اللهم إنا نعوذ بك من الحمد ونعوذ بك من الجبن والكسل والبخل وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ربنا صلى الله تعالى أجمعين.